اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلندتر صلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا یعنی دین پہنچائی کا کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ خالق کائنات نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ محبت اہل بیت تو اللہ نے فرض کی ہے، لیکن احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے محبت کی کوئی حد معین نہیں فرمائی، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت۔ میں ایک تاریخی واقعے کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ میدان احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ایک عاشق رسول تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ کے دندان مبارک میدان احد میں شہید ہو گئے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایک اور صحابی نے سنا، وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا۔ ایک اور عاشق مصطفیٰ تک بات پہنچی تو وہ چیخیں مار مار کے رویا۔ ایک اور صحابی نے سنا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ آویس کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس نے عشق مصطفیٰ میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دانت توڑ لیا۔ پھر سوچا کہ شاید یہ دانت نہ ہو، ساتھ والا ہو، تو ساتھ والا دانت توڑ لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عشق مصطفیٰ میں حضرت آویس کرنی نے 32 کے 32 دانت توڑ لیے۔ اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی، وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخیں مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخیں مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا خون نکالنے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ سارا سال لوگوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نواسہ رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے۔ میں ایک بات کہنے چلا ہوں، آخری حلالی تک سر اٹھانا، جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولے میرے ساتھ۔ سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ ذوالجناح کہاں لکھا ہے،
یہ تعزیہ کہاں لکھا ہے، یہ علم کہاں لکھا ہے، یہ رونا کہاں لکھا ہے، یہ لکھا دکھاؤ وہ لکھا دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہو۔ ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے بولیں، سارے بولے حیدری۔ تلار کا اس علاقے کا تاریخی اجتماع ہے، اور آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج کی اسی تاریخی مجلس میں مجلس ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناح، پوری عزاداری آپ کو قرآن سے دکھاؤں۔ گرمی یقیناً ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں پوری عزاداری قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ 2-4 منٹ جو ابتدائی ہیں تمہید میں وہ انتہائی قیمتی ہیں، ان پہ آپ خصوصی توجہ فرمائیں گے تو میری پوری مجلس آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں پوری عزاداری قرآن سے دکھانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک۔ صرف ہمارا خالق نہیں، 14 کا خالق۔ سب سے بڑا ہمارا اللہ ہے۔ قرآن اس سب سے بڑے کا کلام ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، جو بڑا ہوتا ہے نا وہ فائل طے نہیں کرتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا، فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا اپروول چلتا ہے، اس کے سگنیچر چلتے ہیں، وہ ایک جملے میں اپنے ویوز بیان کرتا ہے، تفصیلات طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ میرے شیعہ سنی دوستو، ایک بات یاد رکھنا، قرآن ڈیٹیل کی کتاب نہیں ہے، قرآن احکامات کی کتاب ہے۔ اب میں 2-3 مثالیں دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ نماز ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عنوان لکھا جاتا ہے کتاب الصلاۃ، یعنی نماز باقاعدہ الگ سے ایک کتاب ہے جس میں ڈیٹیل و تفصیلات ہوتی ہیں کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، حاضر کی نماز کے کیا احکامات ہیں، مسافر کی نماز کے کیا احکامات ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، واجبات وضو کتنے ہیں، مستحبات وضو کتنے ہیں، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، قیام رکوع سجود میں ذکر کون کون سے پڑھنے ہیں، شکیات نماز کل کتنی ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، اور تعداد رکعت کتنی ہے، صبح کی کتنی رکعت ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، عشاء کی کتنی ہیں، ان میں اذکار کیا کیا پڑھنے ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ نماز قضائے والدین کیسے پڑھنی ہے، نماز منت اور نظر کیسے ادا کرنی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز کسوف جسے نماز خوف بھی کہتے ہیں جو سورج اور چاند کے گرہن لگنے پہ واجب ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی نماز آیات بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو یہ جتنی نمازیں ہیں، جتنی ڈیٹیل و تفصیلات ہیں، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر، یہ دونوں لفظ اکٹھے قرآن میں نہیں ہیں۔ نماز میں سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا زیادہ زیادہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ متعدد مقامات پہ نماز کا حکم ہوا ہے، لیکن حکم ہے، ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ روزہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، کل کتنے روزے واجب ہے رکھنا، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، مبطلات روزہ کتنی چیزیں ہیں، مفطرات روزہ کتنی چیزیں ہیں، مسافر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، حاضر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، عورت کب روزہ رکھ سکتی ہے، کب روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد متقی بن جاؤ. اللہ حکم دے رہا ہے مومنوں کو، ایمان والو، روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ. گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا علی کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ نماز، روزہ، حج. حج ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. آخری مثال اور پھر میں تقریر شروع کر رہا ہوں. حج ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے. حج کس پہ واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہیں، حج واجب ہونے کے بعد کون کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے اگر کسی کا ارتکاب کرے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے. عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہے. احرام کیسے باندھنا ہے، تلبیہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، تقصیر کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے. حج کے 13 ارکان ہیں، مثلا وقوف عرفات کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، وقوف منی کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، رمی جمرات 3 شیطانوں کو پتھر کیسے مارنے ہیں، اور طواف النساء. یہ حج ایک بہت بڑا باب اور چیپٹر ہے. اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں. سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب تمہید ختم ہو گئی. یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں. ہر ماتمی عزادار سر اٹھا کے بیٹھے. نماز، روزہ اور حج کی طرح محرم اور عزاداری ایک بہت بڑی کتاب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، ذوالجناح بھی ہے. اگر کوئی ہم سے کہے کہ ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے دکھاؤ، تو جب صبح کی 2 رکعت نماز کوئی ملا قرآن سے نہ دکھا سکا. تو ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ ایک ایک چیز قرآن سے دکھاؤ. جس طرح نماز کے لیے سب سے بڑے کا اپروول موجود ہے، اقیموا الصلاۃ. روزے کے لیے سب سے بڑے کا حکم موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. حج کے لیے سب سے بڑے کا اپروول موجود ہے، وَلِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا. اسی طرح نماز، عزاداری کے متعلق میں سب سے بڑے کا حکم قرآن میں دکھا رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىٰ. میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کا دین پہنچائی کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو. محبت کا حکم قرآن میں نے دکھا دیا ہے. اب ایام عظام محرم اور چہلم میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناح، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ تو کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دو تو بدعت بنے. توجہ ہے یہ نہیں؟ کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دکھاؤ گے تو بدعت بنے گی. کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے، سر اٹھانا. کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے، نماز کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، حکم ہے، لیکن نبی کے عمل سے تو نماز ثابت ہے کہ حضور نے پڑھ کے دکھائی. میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے کہ تو نے نماز کے متعلق تجھے نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا ہے وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آؤ حسین کے متعلق میں تمہیں نبی کا عمل دکھاؤں. کتاب یہاں سے آپ کو مل جائے گی، تلار سے، کسی بھی کتبخانے سے جا کے خرید لیجئے گا. کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لاہور والے داتا صاحب علی حجویری. کشف المحجوب کتاب کا نام ہے. راوی حضرت عمر فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں گیا، عجیب منظر میں نے دیکھا. نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے کہا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے.
نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا، عمر سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ فرمایا یوں کیوں نہیں کہتے کہ نعم الراکب یا رسول، اے اللہ کے رسول تیرا سوار کتنا عظیم ہے۔ حضرت عمر نے لفظ استعمال کیا مرکب، یعنی گویا رسول حسین کی سواری کی شبیہ بنے۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ حسین کی سواری کیوں بنے، شبیہ کیوں بنے؟ نبی فرماتے ہیں حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، میری نگاہ غیب دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا عاشقان حسین میرے بیٹے حسین کے سواری کی شبیہ بنائیں گے، میں خود شبیہ بن کے جا رہا ہوں، اسے بدعت نہ کہنا میری سنت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے صاحب عجیب بات ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے۔ بھئی گھوڑے کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں بھائیو، تمہیں عاشور یا چہلم کے جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ بولتے کیوں نہیں یار میرے ساتھ؟ اللہ نے 2 دفعہ مجھے بھی حج کی سعادت بخشی ہے۔ حاجی بیٹھا ہو کوئی میری بات کی گواہی دینا، حج کے موقع پر میں نے تو دیکھا احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے مسلمان حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی۔ ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے الگ کر دے؟ اگر کوئی مسلمان اس جانور کو کاروان اسلام سے نکالنے کی سوچے گا بھی تو وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بھئی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ جانور کا، شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں۔ او بھائیو جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے، جانور کا احترام اسلام سکھاتا ہے۔ میں نے تمام فقہ پڑھی ہیں الحمدللہ، 10-12 سال میں نے تعلیمات اہل بیت بچوں کو پڑھائی ہے، تمام فقہوں کا میرا مطالعہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کی بات کرنے لگا ہوں۔ 10 ذی الحج کو جو آپ قربانی کا جانور کرتے ہیں، تمام فقہاء نے لکھا کہ اس قربانی کے جانور کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو، اس کا احترام کرو۔ ہم نے کہا علماء سے کہ بھائی ہم اشرف المخلوقات ہو کر ہم ایک جانور کا احترام کریں؟ کہنے لگے آپ لوگ اسلام کا فلسفہ سمجھے نہیں۔ ہم نے کہا علماء سے کہ سمجھا دیجئے، تو علماء نے ہمیں سمجھایا کہ معاملہ ایسا ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم، جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ میں نے کہا یہی دلیل میری بھی ہے، اصل میں خدا محترم، امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ کہنے لگے صاحب جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں نے کہا میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں مجھے بتاؤ، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ اوہ پتہ نہیں آپ کیا سماعت فرما رہے ہیں۔ او بھائی آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ ہے؟ اگر کوئی کہے کہ کعبہ میں اللہ ہے تو وہ حلول کا قائل ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے ویسے ہی نکل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر، سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو ہے، خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت وفائے عباس کو ہے۔ کہنے لگے صاحب یہ جانور کا احترام کرتے؟ او بھائیو جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے،
جانور کا احترام اسلام سکھا. ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن صرف ایک رات میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. لیکن پڑھنے پہ زور ہے, سمجھنے پہ نہیں ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ سمجھنے پہ زور کیوں نہیں ہے؟ کیا اس میں ہماری مجبوری یہ ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا شروع کر دیا تو قرآن ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت میں لے جائے گا؟ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری. شاہ صاحب قبلہ نے مہربانی کی نعرہ لگا دیا. میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید تلار میں نعرہ لگانے کا رواج ہی نہیں ہے. حیدری, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں مل کے حیدری. توجہ فرما رہی یا نہیں؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. آؤ میں جو قرآن پڑھا کرتے ہو سارے لانا شیعہ سنی دوستو, قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گئے. اب میں مثالیں دے سکتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس. حضرت صالح نبی کی اونٹنی, وہ بولو یا قرآن پڑھا کرتے ہو؟ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ نبی سے منسوب ہو گئی, نگاہ توحید میں محترم ہو گئی, شاعر اللہ ہو گئی. حد ہو گئی حضرت عزیر کا گدھا, قرآن میں ذکر ہے, نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. حد ہو گئی حضرت اسماعیل کا دمبا, نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ تو. اس سے بھی حد ہو گئی اصحاب کاف کا کتا. اب سر اٹھانا اور تاریخی جملہ کہنے چلا ہوں. بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگا دینا, لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد. اصحاب کاف کا کتا, اصحاب کاف نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے. لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے, سچے تھے, سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا. تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے. نعرہ کہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے محبت کا اظہار کیا تو اگلا جملہ بلا فصل دینے چلا ہوں. سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سر اٹھانا. میں یہ جملے یہاں تلار کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں, صرف سنانے نہیں لگا, لکھنے لگا ہوں. سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا, دریا نہیں ملا, اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا. یار پتہ نہیں کیا سن رہے ہو, دریا نہیں ملا. تو قرآن کے یہ جو واقعات ہیں نا, ان کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا. پھر سنیے, جب تک حضرت موسیٰ کا, حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا, دریا نہیں ملا, جب تک آخری فرعونی دریا میں پہنچ نہیں گیا, دریا نہیں ملا, تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا, سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا, سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. حیدر 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 دل سینے جو پورا زور لگائے پہ ماں مقدس کھیر جو بھرا رہے ہند کھاویں دے آخری موالی تھی جن دل میں عشق علی یا عشق بودھرا بھائی بیعت بلند کرو. نعرہ بلند 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 اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ فرما رہی یا نہیں؟
جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا سے نکلا نہیں، دریا نہیں ملا، جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، تو قرآن نے پیغام کیا دیا؟ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے۔ جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ ماتمیوں سر اٹھانا۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنان سیدہ سے، دشمنان اہل بیت سے، دشمنان عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے۔ آخری یزیدی بھی پیدا ہو رہے، آخری حسینی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو مل کے بولو حیدری۔ اچھا، آپ نے محبت کا اظہار کیا تو ایک اور تاریخی جملہ سنیے گا۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، حلالیوں سے اٹھانا، قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔ تو میں سوچتا ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ مل کے تو میں کہنا یہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کے علماء آیات کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اپنے نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے والے ذوالجناح کے ذکر کو بدعت کہتے ہیں۔ کہنے لگے صاحب یہ شیعہ یہ اچھے مسلمان نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگے میاں یہ نواسہ رسول پہ آنسو بہاتے ہیں، اس لیے یہ اچھے لوگ نہیں۔ اچھا، مجھے لوگوں کی سینس سمجھ میں نہ آئی، جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو آپ کی نگاہ میں اچھا مسلمان نہیں ہے، تو جو نواسہ رسول کا خون بہائے اس کے لیے آج تک مسلمان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، پی ٹی وی پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، علماء کرام لال پیلے رومال باندھ کے، میاں یزید کو برا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کوئی صاحب کہتے ہیں ہاں یزید کو برا کہنا چاہیے، میاں امام حنبل کا اور امام مالک فرماتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے اور یزید جائے گا بھی جہنم میں۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں میاں کہ معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، بھئی خدا کی مرضی ہے اسے جنت میں لے جائے یا جہنم میں لے جائے، ہمیں یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، میاں خدا کی مرضی ہے کہ خدا یزید کو جنت میں لے جائے، بخشے یا نہ بخشے۔ میں کہتا ہوں بھئی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں میرا مشورہ یہ ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے جاؤ۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، خصوصاً سکولوں میں ہمارے بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، اب یہ خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں سندھ کے اچھے لوگ ہوں گے نہیں سوال اعتراض کرتے ہوں گے، پنجاب میں تو بہت ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہاں میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اب یہ خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو اسی مجلس میں آج میں اس مسئلے کو حل نہ کر دوں؟ آپ نے میرا ساتھ دینا، میں مسئلے کو حل کرنے چلا ہوں۔ کہتے ہیں شیعوں نے خود ہی مارا ہے، اب خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب آپ نے مجھے بول کے دینا ہے، مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ یہ آپ نے بول کے جواب نہیں دیا، سارے بولے ہاں شمار خولی ہے تو کرائے کے لوگ ہیں، اصل تو یزید ہے، مارا تھا یزید نے۔ یہ کیا کہتے ہیں شیعوں نے مارا؟
भाई कातिल है यजीद, कातिल है यजीद, ये कहते हैं शियों ने मारा। मारा था बड़े तहम्मुल के साथ, 2 और 2 4 करके मैं सुगरा कुबरा मिला के नतीजा आपको देना चाहता हूं। मारा था यजीद ने, ये कहते हैं शियों ने मारा। तो सुगरा कुबरा मिला के नतीजा क्या निकला कि फिर यजीद शिया हुआ, और फिर वो हमारा हुआ ना। फिर हमारी मर्जी है हम यजीद को 7 पुश्त ऊपर से लानत शुरू करें या नीचे से। लेकिन जैसे ही हम यजीद पे लानत करते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ ने बतलाया यजीद हमारा नहीं उनका लगता है। मिलके तवज्जो फरमा रही है नहीं? अच्छा, आपने तवज्जो फरमाई है तो मैं 2 और 2 4 करके इस मसले को और आसान कर। ये मामला है क्या? मियां यजीद को बुरा ना कहो, मियां ये मियां वो, इस मियां के पीछे है क्या? ये आज मैं इस रात से पर्दा उठाना चाहता हूं। 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, 2 बंदे आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को कोसा, अल्लाह करे तू मर जाए, होता है ना लड़ाई, अल्लाह करे तू मर जाए। दूसरा बंदा सियाना आदमी था, सुघड़ समझदार, उसने कहा तू मेरा परवरदिगार है। तू कहेगा और मैं मर जाऊंगा, सर उठा। 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को कोसा, अल्लाह करे तुम मर जाए। दूसरा सियाना सुगर समझदार था, उसने कहा तू मेरा परवरदिगार है, तेरे कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तू कहेगा और मैं मर जाऊंगा। ना भाई, 2-4 दिन अल्लाह ने जिंदगी लिखी है ना, वो मुझे जिंदा रहना है। तेरे कहने से, जो समझे वो बोले मेरे साथ, तेरे कहने से मैं मरूंगा नहीं, लेकिन कम से कम तेरा इतना कहने से मुझे आज तेरे दिल का इरादा पता चल गया है कि तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं कहता हूं नासबियों के कहने से यजीद बख्शा तो नहीं जाएगा, और इतना कहने से इनके मजहब का तो पता चल गया। कि ये हुसैन वाले मुसलमान नहीं हैं, ये यजीद वाले मुसलमान। किताबों में लिखा जाता है, इंटरनेट का जमाना है। एक साहब कह रहे थे, मैं बदबख्त का नाम नहीं लेता, मियां ये 2 शहजादों का मामला है। 2 शहजादों की जंग थी, एक जीत गया एक हार गया। ये 2 शहजादों की बात है। मैं कहता हूं जाहिलो, जीत और हार मकसद की होती है। यजीद का मकसद था मैं हुसैन से बैत लेके रहूंगा, मेरे हुसैन का मकसद था मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। तो मेरे हुसैन ने बैत नहीं की तो हुसैन जीत गया ना। तो बोलो यार, यजीद बैत न ले सका तो यजीद हार गया ना। अच्छा, गर्मी भी बहुत है, हवस भी है, लेकिन आपने माहौल ऐसा बना लिया है कि मेरा दिल ये चाहता है कि आज मैं आपको मसलाए बैत समझाऊं। बैत आपने सुन रखी है, बुजुर्गान से सुना, उलमा से सुना, मैं उनकी पाँव की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन आओ तलार के अज़ादारों, मातमियों, मोमिनों, आओ आज एक सैयद मुसाफिर से बैत का मामला सुनो। मैं तुम्हें बैत समझाना चाहता हूँ, और यही मिशन लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं, इसी मामले को हमने डिस्कस करना है। ये बैत का मामला है क्या भाई? यजीद बैत क्यों लेना चाहता था, जबकि उसका बाप अपनी जिंदगी ही में, पढ़ो तारीख जाके, ये तारीख है जो मैं सुना रहा हूं, अपनी जिंदगी में आलम इस्लाम से यजीद की बैत लेके मरा था। तारीख कहती है 3 शख्सियात ने बैत नहीं की। एक अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हुसैन इब्न अली। 2 जो बाकी शख्सियात थीं मसलत का शिकार हो गई, गोशा नशीन हो गई। डट गया सिर्फ हैदर कर्रार का बेटा। अब मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, डट गया सिर्फ हैदर कर्रार का बेटा। बाकी आलम इस्लाम यजीद की बैत कर चुका था।
اچھا بھائی، جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے، ایک اور مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اگر کوئی پارٹی، سیاسی جماعت پورے ملک کے چاروں صوبوں کی ساری ایم پی ایم این ایز کی سیٹیں جیت لے جائے سوائے تلار کی ایک سیٹ کے، تو انہیں تکلیف کاہے کی ہے بھائی؟ بولو یار میرے ساتھ. چاروں صوبوں کی قومی صوبائی اسمبلیوں کی ساری سیٹیں وہ جیت لے جائے سوائے تلار کی ایک سیٹ کے، ان کو پریشانی کاہے کی؟ جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا تو یزید کو تکلیف کس بات کی ہے؟ سیدزادہ، میں آپ کے جد کی وکالت کر رہا ہوں، بات پسند آئے تو دل کھول کے میرے لیے دعا کر دینا. میں جملہ تاریخی کہنے چلا ہوں، اتنا وزنی جملہ شاید میں نے سندھ کی تاریخ، سندھ میں جتنی مجالس میں نے پڑھی، اتنا وزنی جملہ آج تک میں نے نہیں کہا جو تلار میں کہنے چلا ہوں. یہ معاملہ کیا ہے بھائی؟ عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا، اکیلے حسین نے نہیں کی نا. او بھائی، لوگ کہتے ہیں، ہمارے بچوں کو تاریخ اسلام جو پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا ہے کہ یزید جمہوری خلیفہ تھا، اور جمہوریت کے جو 4 اصول ہیں مسلمانوں نے بنائے ہوئے وہ یزید پہ منطبق بھی ہوتے تھے. یزید کے بارے میں اجماع بھی تھا، توجہ ہے، استخلاف بھی تھا، قیاس بھی تھا. یزید کے بارے میں 4 اصول منطبق ہوتے تھے یزید پہ، اور کہتے ہیں کہ جمہوریت کے جو 4 اصول ہیں وہ منطبق ہوتے تھے، لہذا یزید جمہوری خلیفہ ہے. اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام یزید کو ووٹ دے چکا تھا، ہاتھ پہ بیعت کر چکا تھا، اکیلے حسین نے ووٹ نہیں دیا، اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی، تو یزید اگر جمہوری خلیفہ ہوتا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین صحیح، کوئی اپوزیشن ہے تو صحیح. او بھائیو، اپوزیشن تو حکومت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے، ریاست کی ترقی کا سبب ہوتی ہے. اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ عالم اسلام ہے، چلو اکیلا حسین صحیح، کوئی نہ کوئی اپوزیشن میں ہے تو صحیح. لیکن یزید مصر تھا کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اب پتہ نہیں کون کون میرا جملہ سمجھے گا اور کس کے سر سے گزر جائے گا. یزید کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا میں چین سے نہیں بیٹھ. تو مجھے کہنے دیجئے، کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا. پورا عالم اسلام یزید کی نگاہ میں کچرے کی حیثیت رکھتا تھا. اگر یزید کی نگاہ میں بھی کوئی مقام تھا تو صرف زہرا کے لال. جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اچھا، ایک اسلام آباد کا ملا ہے، میں نام نہیں لیتا اس بدبخت کا، پاکیزہ مجلس ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میاں اگر ہم یزید پہ لعنت کرنا شروع کر دیں تو ان اصحاب کا کیا بنے گا جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. ہوئے 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 ہوئے، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں یار. وہی اس دور میں اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، تو اصحاب کا کیا بنے گا؟ پورا نظام زمین بوس ہو جائے گا. اگر ہم یزید کو برا کہیں گے، یزید پہ لعنت کریں گے، وہ یزید کا دفاع کرتا ہے. اس مسئلے کا جواب دیوبند کے مسلک کے ایک عالم دین نے دیا. ہے دیوبندی لیکن ہے حسینی دیوبندی. ہاں، آج بھی زمانے میں ایک دیوبندی عالم موجود ہے جسے طارق جمیل کہتے ہیں. دیوبندی ہے لیکن حسینی دیوبندی ہے، حسینی دیوبندی ہے. وہ کہتا ہے میں جب بھی روزہ رسول پہ گیا میں نے ہر مرتبہ ایک ہی بھیک مانگی ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے حسین کے میراثیوں میں شمار کرنا. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا حسین کے میراثیوں میں شمار کرنا. یہ دیوبندی ہے لیکن حسینی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیوبندی ہے لیکن حسینی ہے. ایک دیوبندی جس کا نام مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ہے، بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے عظیم عالم، مفسر قرآن گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب تمام اصحاب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ پلٹ
بیٹھ کے حسینی عالم نے جواب دیا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں، جب وارث جنت نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی؟ مل کے اب آپ کو نعرے مجھے سکھانا پڑیں گے. میں مطمئن نہیں، آپ کے نعروں سے بالکل مطمئن نہیں. اب مجھے آپ کو سکھانا پڑے گا نعرہ کیسے لگایا جاتا ہے. اب وقت آئے گا میں خود نعرہ لگاؤں. سنیے، اتنا بڑا اجتماع، نمائندہ اجتماع، لیکن نعرہ ابھی تک آپ نے اس معیار کا نہیں لگایا جس معیار کا مجمع ہے. اب بات سمجھیے گا، موقع کی مناسبت سے نعرہ میں لگاؤں گا، آپ نے جواب میرے ساتھ دینا ہے. تو میں کہنا یہ یزید عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، لیکن یزید مصر ہے جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ یزید بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ یہ پیچھے اسرار و رموز کیا ہیں؟ یہ پیچھے مطلب کیا ہے؟ سمجھو. یہ معاملات جو میں آج سنا رہا ہوں، میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا. جوانوں، پہلی مرتبہ شاید آپ ایک دینی طالب علم سے سنیں گے یہ جملے. اصل معاملہ ہے کیا یزید کا؟ بھئی جب عالم اسلام، آپ حکومت کرو، پورا عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، اکیلے حسین نے نہیں کی. حکومت کرو تم، مصر کیوں ہو کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا. معاملہ یہ ہے، یزید بدبخت سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی. اوئے ہوئے ہوئے یار پتہ نہیں کیا سن رہے ہو آپ لوگ. وہ یہ سمجھتا تھا حسین و منی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ انبیاء کی بیعت ہو جائے گی، 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی، یہ اکیلے حسین کی بیعت نہیں ہے. یہ 1,24,000 انبیاء. اچھا تو اگر بیعت مل جاتی اسے تو پیچھے فلسفہ اس کا کیا تھا، پلان اس کا کیا تھا، سازش اس کی کیا تھی، وہ آگے کرنا کیا چاہتا تھا؟ ہے اجازت، توجہ ہے، میں راز سے پردہ اٹھاؤں. وہ یہ چاہتا، اب میں شاہ جی ایک پوری کتاب بیعت، یہ میرے اشرے کا موضوع ہے، ظاہر ہے ایک مجلس میں تو سب بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک جملے میں پوری کتاب بیعت آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. وزن تول کے مجھے دعا دینا، جملہ سمجھ کے اور سوچ کے وزن تول کے بولنا میرے ساتھ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یزید کا منصوبہ یہ تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حضور کی بیعت ہو جائے گی، 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی، نتیجتاً میں مستند ہو جاؤں گا. اب میں سامع کہاں سے لے آؤں؟ میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا. اب میں نے وعدہ کیا ایک جملے میں پوری کتاب. اب میرا مقدر اگر میں نہ سمجھا سکا، لیکن کوشش کر رہا ہوں، جگر کا خون دوں گا بطول کے بیٹے کی حمایت میں، سر اٹھا کے بیٹھنا حلالی ہو. یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو. کل ایمان نعرہ یہاں بنتا ہے حسینیت. مل کے بولو، جنہیں گلے حسین نے دیے حسینیت، جو لنگر حسین کا کھاتے ہو بلند
हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारे हैदरी। तो जो फरमा रहे जी, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इमाम ने चैलेंज दिया, यजीद कैसे हो सकता है नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का हो। मेरे हुसैन ने बैत नहीं की। जब बैत नहीं की तो हुसैन जीत गया ना। वो बोलो यार, यजीद हार गया ना। तो ज़ाहिरी इक़्तिदार तो उसके पास था ही। अब जवान सर पर ज़ाहिरी इक़्तिदार उसका कोई छोटा मोटा इक़्तिदार नहीं था। मैंने मुताला किया है, मुताले के बाद मजलिस पढ़ा करता हूं। यजीद, आज दुनिया के 27 बड़े बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन पर उस जमाने में अकेले यजीद की हुकूमत थी। यजीद की हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। शाह जी, मैं एक बात कहने चला हूं और बड़े आराम से कहने चला हूं, और मैं इम्तिहान ले रहा हूं सामईन की समात का कि आपका ज़ौक़ समात कितना है। मैं इम्तिहान लेने लगा हूं। यजीद इतना छोटा नहीं था नौजवानों जितना आपने समझ रखा है। ये तो 1400 साल से आपकी लानत के हाथों पिट पिट के इतना सर है। तो जो फरमा रहे हैं, ज़ाहिरी इक़्तिदार तो इसके पास था ही। अब चूंकि ये हार गया, लिहाजा अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए इसने ताकत का बहीमाना इस्तेमाल किया और इमाम को शहीद कर दिया। अच्छा, ये जाहिल तो था ही। ये समझा कि मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे। अब इतनी शदीद गर्मी में मेरे लफ्जों की कदर कैसे हो। ये जाहिल ये समझा कि मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे। ये बदबख्त समझ न सका कि कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। जो समझा वो बोलो, कत्ल है जालिम के इख्तियार में से उठाना। कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। जालिम ने इमाम को कत्ल तो कर दिया, अल्लाह ने कुदरत कामिला का इजहार किया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। यही वजह है यजीद को मरे हुए 1400 साल हो गए, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था। अब मिल के बोलो, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाथ बुलंद करना है। मेरा हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। तलहार का शिया अज़ादार शिया सुन्नी हुसैनियों, अगर मैं इसी तारीखी इज्तिमा में इसी मिंबर पर यजीद की शिकस्त और हुसैन की जीत तुम्हें आंखों से दिखा दूं, नहीं, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। गर्मी सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं जोर भी लगा रहा हूं, मेरे लिए ज्यादा, 4 गुना गर्मी मेरे लिए ज्यादा है। मैंने जुमला कहा है, आपने गौर ही नहीं किया। मैं अगर तलार के इसी मरकजी इज्तिमा में, तारीखी मजलिस में आपको मौला हुसैन की जीत आंखों से दिखा दूं, दुआ करोगे या नहीं? आखिरी जुमला और यही से मसाइब की तरफ चला जाऊंगा। दुआ करना। तारीखी जुमला कहने चला हूं, मेरा हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। ओ भाइयों, जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है चौकों में जुलूस वही लेके आती है। ओहो, जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो शाम को घरों में मुंह छुपाए फिरते हैं। लोगों, मेरा हुसैन जीत गया। आज हुसैन के
छुपाए फिरते हैं। मिलके नारे हैदरी। हम क्यों न लानत करें उस मलाऊन पर जिसके दरबार में बतूल ज़ादियां खड़ी। अब न क्यों न लानत करे उस मलाऊन पर जिसने बतूल का घर उजाड़। आज यहां पे मुझे बताया गया कई ताबूत बरामद होने। अब मेरी तरफ देखेंगे तो मैं मसाइब पढ़ूंगा। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए आप लोग, बैठे। यहाँ किसी किस्म की कोई वक्त नहीं है मेरे पास, अज़ान मगरिब हुआ चाहती है। मैं इख्तिसार के साथ, मुझे हुक्म मिला है कि मैं सादात के दर्द आपको सुनाऊं। मैं किस शहीद का पुरसा दूं। मैं अर्ज करूंगा, हुसैन की माँ, आपने कहा था मेरे गरीब पे रोएगा कौन। आ हुसैन की माँ, तेरे गरीब को रोने वाले तुझे पुरसा देने आए। अज़ादारों, मेरा दिल ये चाहता है मैं सबसे पहले दो जुमले उस जवान के सुनाऊं जिसे नाम अली वाला मिला, शक्ल मोहम्मद वाली। हाय 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 हाय। नाम मिला अली वाला, शक्ल मिली मोहम्मद वाली। आपको बताऊं हुसैन का ये जवान खूबसूरत कितना था। मैंने एक आलिम बुजुर्गवार से सुना कि शाम में सादात का काफिला पहुंचा ना, ईसाई औरत ने अली अकबर के सर को देखा, मकान की छत से पीटती हुई आई, नेज़े के नीचे खड़े होके कहती है, जवान तेरा नाम नहीं जानती, अपनी तरफ से तेरा नाम रख रही हूं, 14वीं का चांद। और जवानों, जिसे गैर मां 14वीं का चांद कहे, अल्लाह जाने लैला क्या कहती है। मुझे बताया गया, जब से मुझे पता चला है मेरा दिल दुखा हुआ है कि अली अकबर का एक मातमी गुलाम हुसैन, मौला गाजी का आलम बनाने वाला, मौला की ज़ियारतें तैयार करने वाला, अकलौता माँ बाप का जवान बेटा, मुझे तस्वीर दिखाई गई, खुदा की कसम मेरा दिल फट गया। तस्वीर देख के जब मैंने सोचा, जब मेरा दिल इतना दुखी हो गया है, अल्लाह जाने उस गरीब की माँ पे क्या गुजर रही होगी, उसका ज़ईफ बाप क्या सोचता होगा। अल्लाह गुलाम हुसैन की अली अकबर के सदके में दर्जात बुलंद फरमाए, उसकी कब्र को रोशन फरमाए। कितना प्यार था हुसैन को अकबर के साथ। अज़ादारों, इतना प्यारा
حافظ حسنین صاحب قبلہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آج بھی 3 مقامات ایسے ہیں جہاں 3 قسم کے مصائب کوئی نہیں پڑھتا. مولا امیر کے روزے پہ زینب کا داخلہ شام کوئی نہیں پڑھتا. بڑا غیرت مند امام ہے, نہیں سن سکتا میری بیٹی کیسے گئی بازار. جناب عباس کے روزے پہ سکینہ کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا. مولا حسین کے روزے پہ علی اکبر کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا. زینی صاحب نے کتاب میں لکھا شیخ مہدی جو روزہ خان تھا زائرین کے اصرار پر ایک رات شہادت پڑھ دی علی اکبر کی. عالم خواب میں دیکھا زہرا کا بیٹا ہے, زخموں میں چور ہے, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. شیخ مہدی پوچھتا ہے مولا کیا حال ہو گیا؟ کہا شیخ مہدی تو نے کیا سمجھا مجھے اکبر بھول گئے؟ عزاداروں 2 جملے کہوں, یہی علی اکبر آئے میدان میں, ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا لیلا کا چاند. میرے مولا حالت امتحان میں تھے, خیمے میں آئے, لیلا مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا. میرے نانا کا فرمان ہے اولاد کے حق میں ماں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے. لیلا دعا مانگو میرا مالک مجھے اکبر ملائے. ماتم کرنا ہے جوانوں, سر اٹھانا. بی بی فرماتی مولا کیسے دعا مانگو؟ فرمایا مصلی بچھا. بی بی نے مصلی بچھایا. فرمایا 2 زانو ہو کر بیٹھ. بی بی 2 زانو ہو کے بیٹھی. فرمایا سر پہ قرآن رکھ. بی بی نے قرآن رکھا. اب دعا مانگ. یا راد یوسف الی یعقوب, او یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات مجھے میرا اکبر ملا. ماں کی دعا ختم نہیں ہوئی, اکبر واپس پلٹے. ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا. کہا بابا زندگی کی آخری آرزو, کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا کاش ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. عزادارو اکبر میدان میں آئے, اکبر زین سے گرے. جب اب بزرگوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, حسین بیٹے کی لاش پہ کیسے پہنچے؟ پدر بر لاش پسر زانو میں زانو. کونیوں کے بل چل کے حسین جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچے. کیا دیکھتے ہیں جوان بیٹا ایک پاؤں سمیٹتا ہے ایک پھیلاتا ہے, ایک سمیٹتا ہے ایک پھیلاتا ہے. امام نے سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. اکبر کوئی آخری خواہش؟ کہ بابا ایک آرزو ہے, چاہتا ہوں آخری مرتبہ ماں لیلا کی زیارت کروں, ماں زینب کی زیارت کروں, مجھے خیمے لے چلو. امام نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے, دوسرا سر کے نیچے. کہ اکبر دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو. علی اکبر نے ایک ہاتھ تو ڈالا, دوسرا ہاتھ اکبر ڈال نہ سکے. کہ اکبر دوسرا ہاتھ. میرے مولا علی اکبر کہتے بابا ایک ملعون نے میرے سینے میں برچھی کا پھل توڑ دیا. میں سن رہا تھا, وہ کہتا جا رہا تھا جب ضعیف باپ جوان بیٹے کے جگر سے برچھی کا پھل نکالے گا صبر کا پتہ چلے گا. بس یہ سننا تھا کہ فخر ابراہیم نے فخر اسماعیل کو زمین پہ لٹایا. اب ماتم کی تیاری کریں, یہ جملے صرف رونے کے نہیں ماتم کے ہیں, اور آج ماتم کا دن ہے آپ کا. عزادارو لٹایا, برچھی میں ہاتھ ڈالا, آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دادا ابراہیم آج دادا اسماعیل کو لے کے میدان کربلا میں آ کے دیکھ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, میرا اسماعیل نہیں کانپ رہا. عزادارو برچھی کو ہلایا. برچھی کا ہلنا تھا, اکبر کا دل ہل گیا. دل کا ہلنا تھا, جسم میں کپ کپی تاری ہوئی. زید صاحب فرماتے ہیں جسم کا کانپنا تھا, کربلا میں زلزلہ آیا, خیمے کا پردہ ہلا. بی بی نے کہا بھیا میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا, یہ کام اکیلے نہ کرنا. وہیں سے پکارا زینب خیمے سے باہر نہ آنا, تیری چادر پہ اکبر قربان. عزادارو اگلے جوان کا ذکر کروں جو زین پر تھا تو قاسم تھا. زمین پہ آیا قاسم نہیں رہا, تقسیم ہو گئے. عزادارو تقسیم ہو گیا. میرے مولا آئے میدان میں, قاسم نظر نہیں آئے. حالت امتحان میں حسین, قاسم نظر نہیں آئے. پکارا قاسم کہاں ہو, جواب نہیں ملا. اب امام نے لہجہ بدلا, قاسم تجھے زمانے کی حجت بلاتی ہے. چاروں طرف سے ٹکڑے لاش کے ہلے, آواز آئی الیہ الیہ, چچا میں یہاں ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے ابا کا دامن بچھایا. اب جوان بچوں والے بیٹھے ہو جن کے 13 سال بچے ہیں, اللہ آپ کے بچوں کی جوانیاں سلامت رکھے. 13 سال کا بچہ تقریباً جوان ہوتا ہے, لیکن جو مولا کو لاش ملی نا, گٹھلی میں باندھ کے حسین چلے, خیمے میں لے کے آئے. اب ہے ماتم کا جملہ اگر سمجھ سکو, خیمے میں لا کے لاش رکھی. ایک سوال کا مجھے جواب دو, قاسم کی ماں قاسم کے سرہانے بیٹھی ہوگی یا پانتی؟ علامہ اظہر سن زیدی صاحب نے خطیب آل محمد میں فرمایا ہے کہ جناب قاسم کی لاش آئی نا تو جناب ام فروہ فرماتی ہیں
रसूल ज़ादियों तुम्हें माँ की चादर का वास्ता अपने अपने खैमों में चली जाओ। बीबी हम खैमों में गई, कहा मौला हुसैन आप भी अपना रुख दूसरी तरफ कर लें। इमाम ने रुख फेरा, जनाबे फरवा ने क्या किया, अपने बालों को खोला, कासिम के खून में अपने बालों को खिजाब किया। करबला में ज़लज़ला है, जैसे फरमाते इमाम ने पूछा फरवा क्या कर रही हो, कहा बेटे के कत्ल की गवाह बन रही हो। क़यामत का दिन होगा, अर्श इलाही को पकड़ के कहूंगी मालिक क्या कसूर था मेरे बच्चे का। अज़ादारो अली अकबर और कासिम के लाशे को गंजे शोहदा में इमाम लाए। यह है मातम का जुमला अज़ादार। एक तरफ अकबर की लाश को रखा, एक तरफ कासिम की लाश को रखा, दरमियान में बैठ के गरीब ज़हरा, एक हाथ अकबर की लाश पे है, एक कासिम की लाश पे है, आसमान की तरफ देख के फरमाते वाह गुरबता, ओ मेरा अल्लाह हुसैन इतना गरीब हो गया, ना मेरा कासिम बचा ना मेरा अकबर बचा। इजाजत है दो जुमले सरकारे वफा के सुना दूं, जनाब अब्बास के दो जुमले सुना दूं आपको अज़ादारो। जनाब अब्बास मैदान में आए, जिस सरकार के अब्बास का अलम उठाने वाले जवानों के लिए कह रहा हूं। दरिया फुरात के किनारा खाली करवाया, घोड़ा दरिया में डाला, चुल्लू में पानी लिया, गोया कब्जा शो कर रहे थे। मीर अनीस की रूह मौजूद थी, कहते थे यजीदी के नहीं देते हैं पानी, हम अपनी पे आ जाएं तो यूं लेते हैं पानी। पिया नहीं के वफा के खिलाफ था, पिया नहीं के सकीना प्यासी थी, पिया नहीं के असगर प्यासा था। उंढेल दिया, जवानों सर उठाना। इस उंढेलने को शायर ने बयान किया, दिखा के फातह बदरो हुनैन की कुव्वत, जरा सी देर में बातिल का रंग उतार दिया। और अली के लाल ने हाथों में लेके पानी को बड़े वकार से दरिया के मुंह पे मार दिया। दिखा के फातिह बदरो हुनैन की कुव्वत, जरा सी देर में बातिल का रंग उतार दिया। अली के लाल ने हाथों में लेके पानी को बड़े वकार से दरिया के मुंह पे मार। जैसे प्यासे दाखिल हुए थे, प्यासे वापस पलटे, बाजू में मशक को डाला, दस्ते दुआ बुलंद के ज़िद से फरमाते परवरदिगार अगर ये पानी खैमे तक पहुंच जाए तो फाबिहा, अगर न पहुंच सके तो जो शान असगर और सकीना के बगैर तर हो गए, मेरा अल्लाह ये बाजू मेरे साथ न रहे। यह है वफा की मेराज। पानी लेके जा रहे हैं, एक मलऊन ने कमीनगाह से छुप के वार किया, मेरे मौला अब्बास का दायां बाजू शहीद हुआ। एक और मलऊन ने, मेरे मौला ने मशक को बाएं बाजू में डाला, एक मलऊन ने वार किया, बायां बाजू शहीद हुआ। मेरे मौला ने दांतों से मशक को काबू किया, सीने के जोर पे घोड़े पे रोका जुलजना पे। एक मर्तबा एक मलऊन ने मशक का निशाना बनाया। अज़ादारो ये अब्बास की जिंदगी का सबसे बड़ा मसाइब है। पानी नहीं बहा, अब्बास की जिंदगी बह गई। अब मैं आगे मसाइब पढ़ नहीं सकता। मैं अब्बास का अलम उठाने वाले जवान से पूछता हूँ, खुदा के लिए आप मुझे बताओ अब्बास आपका मुर्शिद जीन से जमीन पे कैसे आया? जब भी कोई जवान उतरता है हाथों का सहारा लेता है। अज़ादारो मैं तो इतना कहूंगा, अब्बास जीन से गिरे, गरीब ज़हरा की आवाज आई, अलान इनका सरत ज़ाहरी, हाय मेरी कमर टूट गई। मेरे मौला हुसैन पहुंचे अब्बास के सराने, सानू पे सर रखा। अब्बास कोई आखिरी वसीयत का, मौला दो वसीयतें हैं। एक वसीयत तो यह है मेरी लाश को खैमे में न ले जाना, मुझे सकीना से शर्म आती। दूसरी वसीयत यह है कि जब मैं जीन से गिरा हूं ना, हाथ तो थे नहीं, सर के बल, मेरी आंखों में खून और मट्टी है, मेरी आंखों से खून और मट्टी साफ करें। मैं सुन रहा था जब मैं जीन से उतर रहा था, आप फरमा रहे थे लोगों में गरीब हो गया। मैं देखना चाहता हूं गरीब होते कैसे है, गरीब होते कैसे। इमाम आंखों से खून और मट्टी साफ कर रहे थे। अल्लामा मिर्जा अतहर लखनऊ के आलिम से जुमला मैंने सुना कि अल्लाह जाने क्या ख्याल आया, जनाब अब्बास को सर उठा के जमीन पे रख दिया। क़यामत खेज़ जुमला है, मसाइब का मातम करने की तैयारी करो अज़ादारो। उठा के जमीन पे रख दिया। इमाम फरमाते अब्बास आखिरी वक्त में तेरा भाई हुसैन तेरी खिदमत कर रहा है, कबूल नहीं? का मौला कबूल है। सर जमीन पे क्यों रखा? क़यामत का जुमला कहा मेरे मौला अब्बास ने। कहा मौला मैं एक बात सोचता हूं, जब नाना मोहम्मद का इंतकाल हुआ था, उनका सर था अम्मा ज़हरा का जानू था,
جب اماں کی شہادت ہوئی ان کا سر تھا بابا علی کا زانو تھا، جب بابا علی کو ضرب لگی ان کا سر تھا بھائی حسن کا زانو تھا، جب بھائی حسن کو زہر ملی ان کا سر تھا آپ کا زانو تھا، اور غریب زہرا جب میں جا رہا ہوں میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، اور بطول کا غریب بیٹا جب تو زین سے اترے گا آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ قریب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، عباس آرام کی نیند سو جا، ارے وہ ماں جس نے چکیاں پیس کے بالا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، میرے بیٹے کا سر اور میرا زانو ہوگا۔ آؤ آخری پرسہ عرض کروں، جس پرسے کے لیے آج تک آپ نے انتظار کیا ہے، کون سا پرسہ جس کے لیے ماں نے کہا تھا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ عزاداروں میرے مولا حسین خیمے میں آئے زخموں میں چور، بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔ عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے، لباس بے تن کیا۔ اب ایک جملہ ہے مصائب کا اگر سمجھ سکو، بیویوں جناب سیدہ زینب فرماتی بھیا ان پردہ دار بیویوں کی درخواست ہے کہ مولا جا رہے ہیں، اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، مولا سے کہیے ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، زہرا کے بیٹے سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر جائیں تاکہ آخری وقت ہم زہرا کے بیٹے کی زیارت کر لیں۔ شاید میں آپ کو منظر سمجھا نہیں پا رہا، ان بیویوں میں 6 بہنیں تھی حسین کی، 6 بہنیں تھی حسین کی، اور یہ وہ بہنیں تھی جو سب مولا حسین سے چھوٹی تھیں، جنہیں حسین نے بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ ایک بہن کا بھائی جا رہا ہونا، وہ بہن پورا گھر عورتوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ بہن سنبھلتے نہیں سنبھلتی، اور جن 6 بہنوں کا بھائی جا رہا ہو اللہ جانے بہنوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، بہنوں نے الوداع کیسے کیا ہوگا۔ سیدزادیوں نے حلقہ بنایا، امام نے گزرنا شروع کیا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا جب امام چلتے تھے نا تو سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، کبھی فروا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے۔ لیلا کو دیکھا تیرا اکبر مارا گیا، فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی عباس مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شمر کے تماچے۔ عزادار و امام چلے، فوج اشکیا کے سامنے آئے، آخری حجت تمام کی۔ اب بھی اگر میرے حق کو پہچان لو میں تمہیں اپنے بیٹے اکبر کا خون معاف کرتا ہوں۔ جواب میں تیر آنے لگے۔ امام نے یہ سوچ کر کہ لوگ یہ نہ کہے حسین مجبور تھا، اب میرے مولا نے مبارز طلبی کی تو میں قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، سر کٹ کر کے بارش کی طرح گرنے لگے۔ حسین لڑتے بھی جا رہے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں ارے تم نے میرا اکبر بھی مار دیا۔ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا، ارے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ امام نے فوج اشکیا کو کوفہ کی دیواروں سے لگا دیا کہ ہاتف غیبی کی ندا گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آواز کا آنا تھا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ تلوار کو نیام میں ڈالا، تلوار کا نیام میں ڈالنا تھا۔ گئی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی برچھی مارتا ہے۔ زخمی ہوتا گیا زہرا کا بیٹا۔ زین سے زمین پہ کیسے آئے؟ میرا 12واں زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے میرا بابا کتنی دیر نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، زین سے زمین پہ آئے، استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ میں اشارہ کروں گا تو زیارتیں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن 2-3 منٹ کی صرف زحمت۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ استغاثہ جناب سکینہ نے سنا، 4تھی مرتبہ جب کہا، بی بی فرماتی ہے پھوپھی اماں سن رہی ہو میرا بابا غریب ہو گیا۔ پھوپھی اماں میں نے آپ سے سن رکھا ہے جب میری دادی زہرا تھی نا میرے جتنی، اور مکے کے کافروں نے میری دادی زہرا کے بابا کو مارنا شروع کیا تھا، اور میری دادی کو پتا چلا تھا، انہوں نے برقع پہن لیا تھا اور اپنے بابا کی مدد کے لیے چلی گئی تھی، اور جب کافروں نے دیکھا تھا نا کہ وہ محمد کی بیٹی آ گئی ہے، انہوں نے مارنا بند کر دیا تھا۔ اماں میں بھی تو بابا کی بیٹی ہوں، مجھے برقع پہنا، میرا بابا اکیلا رہے، میں بابا کی مدد کو جانا چاہتی ہوں۔ جملہ سن کے رونا آزادارو۔ بی بی فرماتی سکینہ وہ کافر تھے، یہ مسلمان ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ نہیں چھوڑیں گے، کہا میں قسمت آزماتی ہوں۔
علامہ محمد عباس قمی صاحب کی وجہ سے میں نے جملے سنے کہ بی بی نے برقع پہنایا، جناب فضا کو دیا، لے جاؤ فضا، ہو سکے تو بابا ملاؤ، ٹیلے پہ لا کے کھڑا کیا، سکینہ وہ تیرا غریب بابا۔ بی بی فوجیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی چلی، درمیان میں پہنچی، بابا نظر نہیں آئے۔ ایک سپاہی سے پوچھا یا شیخ حل رہے تھا ابھی، اے عبد خدا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ ملعون گھوڑے سے اترا، کہا بچی تو کون ہے؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ اللہ کرے میں لفظ کہہ سکوں، اس ملعون نے کوئی ایسا پیار کیا، سیدزادی زمین پہ گر پڑی، جہاں تماچا لگا تھا ہاتھ رکھا، کہا ملعون مار تو لیا ہے، بتا میرا بابا کہاں ہے؟ بڑی مشکل سے مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس، بابا کے پاس پہنچی سکینہ، گلے میں بہن ڈالی۔ امام نے مڑ کے دیکھا، فرمایا سکینہ یہ سارے تیرے بابا کے قاتل ہیں، چلی جا۔ کہا بابا آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ کہا سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہ ملے گا، پھوپھیوں کو پریشان نہ کرنا، جہاں جگہ ملے سو جانا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ شمر انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا آگے بڑھا، اس نے پاؤں کی آہٹ دی۔ امام نے سر اٹھایا، فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس ملعون نے پہلا سوال کیا یہ بچی کون ہے؟ امام فرماتے میری بیٹی سکینہ۔ یہ ملعون نے دوسرا سوال کیا خود آئی ہے سکینہ یا آپ نے بلایا ہے؟ امام فرماتے شمر حیا کرو، ایسے موقع پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی۔ اس ملعون نے تیسرا سوال کیا سکینہ کے سامنے ذبح ہونا ہے یا اس کو بھیجو گے؟ اگلا سوال سخت تھا، آپ بھیجو گے یا میں بھیجوں؟ امام نے جناب فضا کو اشارے سے بلایا، فضا ایک ہاتھ چھڑاتی ہے سکینہ، دوسرا ہاتھ بابا کے گلے میں، فضا لے کے چلی جناب سکینہ کو۔ امام نے سجدے میں سر رکھا، اس ملعون نے پہلی ضرب چلائی۔ اب تیاری کرو ماتم کے 1.5 منٹ کی زحمت۔ پہلی ضرب چلی، آدم نے کربلا چھوڑا۔ دوسری ضرب چلی، نوح نے کربلا چھوڑا۔ 9ویں ضرب چلی، پیغمبر نے کہا یا علی اب تو جان اور حسین جانے۔ 10ویں ضرب چلی، علی نے کہا زہرا تو جان اور بیٹا جانے۔ 11ویں ضرب چلی، زہرا نے کہا حسن بیٹا تو جان اور حسین جانے۔ 12ویں ضرب چلی، حسن نے کہا بہن زینب اب تو جان اور بھائی جانے۔ 13ویں ضرب چلی، سر سے جسم جدا ہوا، کٹے گلے سے آواز آئی زینب تو جان اور شام کا بازار۔ زلجنا آگے بڑھا، اس نے اپنے بالوں کو خون حسین سے خضاب کیا، شہادت امام کا پیغام لے کے خیمے میں پہنچا۔ سیدزادیوں نے حلقہ باندھا، ماتم شروع ہوا۔ سکینہ زلجنا کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ زلجنا اتنا بتا، ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ماتم حسین؟ سلامت اللہ آپ کے بیٹے کے درجات Pinakadias.